بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سینئر کلینک اسحاق ڈار صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا اور یہ ان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ ہماری پیاری JIT نے ان پر کافی الزامات عائد کیے تھے، جس کا کچھ جواب انہوں نے دیا ہے اور یہ ابھی پیپر 5 برگ ہے. باقی جواب انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈار صاحب جائیں گے اور جمع کروائیں گے اور وہیں دیں گے. بہت سادہ الفاظ میں اور مختصر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی تحقیق کا یا تفتیش کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے پاس بلائیں تو جو مواد اس کے خلاف آپ کے پاس موجود ہو اس کے آگے رکھیں اور اس سے بات کریں، اس سے جرا کریں، سوال کریں تاکہ وہ اس کا جواب دے اور آپ اس کو ریکارڈ کریں. یہاں الٹا معاملہ ہوا ہے اور جو کچھ آنریبل سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے JIT نے، اس میں سے اکثر وہ کاغذات ہیں یا وہ واقعات ہیں یا وہ سورس سو کالڈ سورس ایویڈنس ہے کہ جو JIT میں پیش ہوتے رہے ان سے کبھی اس بارے میں کوئی ایک سوال نہیں کیا گیا. تو اگر آپ کو تو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ نے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے، سچ کی تلاش کے لیے، کچھ سوالات دے کے بھیجا تھا آپ کو. آپ کا کام تھا کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ عدالت عظمیٰ کے احکامات کے مطابق اپنا پیشہ وارانہ کام کرتے. پارٹی بازی آپ کا کام نہیں تھا، یک طرفہ ٹریفک چلانا آپ کا کام نہیں تھا، جانبداری آپ کا کام نہیں تھا، جو کہ آپ نے جانبداری سے کام دیا. اور ہمارے قانونی مشیر یہ سمجھتے ہیں کہ بدنیتی کی بنیاد پہ JIT نے ایک ایسی رپورٹ مرتب کی ہے جس میں سے بعض تو بالکل افسانے ہیں اور بعض جگہ رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے. اور ہماری جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا قانونی دفاع بھی کرے گی اور یہ جو ایک طوطا مینا کی کہانی بنا کے وہاں پیش کی گئی ہے اس کے کاؤنٹر ثبوت بھی دیے جائیں گے اور آرگومنٹس بھی دیے جائیں گے اور یہ بیانیہ بدلے گا. ایک اور بات جو ہم محسوس کرتے ہیں، میری پارٹی اور ہمارے لیگل ایڈوائزر، ماشاءاللہ بڑا کام کیا JIT نے. اتنا کام 6 آدمی اگر 24 گھنٹے میں بھی کریں تو 2 ماہ میں نہیں ہو سکتا. بہت بھاگ دوڑ کی ہے، بھلے گئے ایک آدھ جگہ پہ ہیں، بہت بھاگ دوڑ کی ہے. اور اتنا انفلوئنس ہے JIT کا کہ جہاں چٹھی لکھتے ہیں فٹ جواب آ جاتا ہے. بعض اوقات چٹھی بعد میں جاتی ہے، جواب پہلے آ جاتا ہے. تو لگ یہ رہا ہے اور یہ وقت آئے گا جب یہ بات کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی کہ پیناما پیپر کی اصلیت کیا تھی. اور جو پیناما پیپر کے آرکیٹیکٹ تھے اور جو بھی ان کے مقاصد تھے، ٹارگٹ پاکستان کو کرنا تھا یہاں پہ یا رشیا میں پیوٹن کو کرنا تھا یا کسی اور کو کہیں کرنا تھا، تو باقی تیاری بھی کی گئی ہے. اور یہ 2 ماہ کی تیاری نہیں لگتی، یہ تیاری 1.5 سال کی تیاری لگتی ہے. بھلے الٹی سیدھی چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں لیکن اس کے لیے بھی کافی بھاگ دوڑ کی گئی ہے. اس کے لیے یقیناً جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایک کہانی بنانے کی کوشش ضرور کی ہے. اور ہم اس پر بھی پوری بات کریں گے دلائل کے ساتھ عدالت عظمیٰ میں. ایک اور بات ہمیں کہنی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے اور یہ جو ایک نئی کہانی نکالی گئی ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ عدالت میں ثبوت کے ساتھ دیں گے. اس کے لیے تیار رہیں وہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، ہم دلیل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے مزید یہ کہنا ہے کہ پاناما کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اور اس کے پیچھے ہونے والی سازش، اس کے بعض ڈائریکٹر پاکستان سے باہر ہیں. بالکل ہم کہتے رہیں گے، بھلے کسی کو کتنی تکلیف ہو اس چیز کی، بہت پیٹ میں درد ہے بعض لوگوں کے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یک طرفہ ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، آج بھی کیے جائیں گے، سوشل میڈیا پہ گالیاں بھی نکالی جائیں گی. آپ لگے رہیں اپنے کام پہ. بعض ہم نے آنا نہیں ہے آپ کو بے نقاب کرنے سے، وہ لوگ جو اس ملک کو چلنے نہیں دینا چاہتے. اس سازش کے ڈائریکٹر پاکستان سے باہر ہیں اور اس کے اداکار پاکستان کے اندر ہیں اور مرکزی کردار جناب عمران خان. 2 باتیں اور کرنی ہیں، پھر میرے دوست بیرسٹر صاحب بات کریں گے.
ایک تو یہ کہ اخلاقی جواز کا رونا رویا جا رہا ہے. رونا کون رو رہا ہے؟ حضرت آصف علی زرداری کی جماعت اور اخلاقی جماعت. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جناب، جن کی اپنی بد اخلاقی کی داستانیں ملک کے اندر اور باہر بکھری پڑی ہیں، اور اتنے بڑے وہ فنکار ہیں مہا، ہم ان کی فنکاری کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی قابو بھی نہیں آتے، کام بھی دکھا جاتے ہیں. تو کم از کم پیپلز پارٹی والوں کو کرپشن بارے بات کرتے ہوئے اپنی چارپائی کے نیچے ضرور دیکھنا چاہیے. اور رہ گئے جناب عمران خان، وہ بھی آج کل مامے چاچے بنے ہوئے اخلاقی جواز کے، اور دنیا کی کوئی بد اخلاقی والی حرکت نہیں ہے جو بھائی صاحب آپ نہیں کرتے. ابھی تک نہیں باز آئے یار، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہر کاروائی تو آپ کرتے ہیں، کیوں ہمارا منہ کھلاتے ہو؟ ہم نہیں جانا چاہتے، ہر چیز ہی بے نامی ہے، جو بے نامی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی بے نامی ہے. بس کرو یار، اخلاقی جواز کا رونا روتے ہو. نتھیا گلی سے واپس آ جاؤ، وہاں بنی گلا سے چھلانگ لگاتے ہو، نتھیا گلی چلے جاتے ہو، وہاں سے آگے کہیں اور پہاڑوں میں چلے جاتے ہو، واپس آؤ شہروں میں، یہاں آ کے فیس کرو. اور اگر آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہ 10 بستہ گزارش کی ہے کہ مہربانی فرمائیں، آپ نے اعلیٰ درجی کا بہت مظاہرہ کر لیا، آپ آف گارڈ ہو کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مینٹینیبلٹی پہ سوال نہ کرو، آپ کہتے ہیں ایڈمیزیبلٹی پہ سوال نہ کرو، دائرہ کار پہ کوئی سوال نہ کرو. یہ جنگ مہربانی کر کے قانونی مشیروں کو عدالت میں اور سیاسی ٹیم کو میدان میں آپ لڑنے دیجیے، کیونکہ اس ملک میں یہ بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے. جو ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی دیکھیں تو بڑی تکلیف سے باتیں ہیں، ہم سب ڈار صاحب کو جانتے ہیں، ڈار صاحب نے زندگی میں کبھی یہ بات نہیں کی. بہت ساری باتیں بہت خاموشی سے میرے بھی علم میں ہیں. اگر داتا گنج بخش کے مزار کے حوالے سے وہاں جو نظام چل رہا ہے اس میں جو ان کا کردار ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے کبھی نہیں بتایا. مجھے معلوم ہے، میری اہلیہ بھی اس کے ایک ممبر ہے، وہ مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے وہاں پہ. لیکن یار یہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ اپنی صفائی دیتے دیتے ہمارا اجر ضائع کروا رہے ہو، بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ اللہ کو دینا آئے گا. میں آپ کو بتاؤں اس دنیا کے بعد میں قبر کے اندر سب نے جانا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قبر ہر وقت یاد رہتی ہے، ہر وقت یاد رہتی ہے. ہم ملائکہ نہیں ہیں مگر ہم اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں، فیصلے کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، کیونکہ خالی ہاتھ آئے تھے اور چپل پہن کے کوئی نہیں گیا قبر کے اندر. ہم اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں. میں اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اپنی قبر کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. کس کام میں ڈال دیجیے بجائے اس کے کہ ہم کام کریں پاکستان کے لیے. ہم صفائیاں دے رہے ہیں اور اس GIT کے کہنے پہ صفائیاں دے رہے ہیں جس سے پوری بات جوڑی ہوئی ہے. عدالت کا تو قوم انصاف کرنے کا، عدالت تو انصاف کرتی ہے اور GIT نے یہ انصاف کیا ہے. ایک نئی کہانی، کہانی در کہانی در کہانی در کہانی. ان کا خیال تھا کل کا دن چلا گیا، کل کا دن آیا تھا نا، لوگوں کا خیال تھا آج نہیں آئے گا، آج بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کل بھی آئے گا. اس لیے ایک دن میں بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹھمکے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے. فارن فنڈنگ آپ نے لی ہے، آپ نے انلیگل کام کیے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک قومی ادارہ، آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں. آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں. کیوں آپ آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ کسی کا اوتار ہے. میں نے سنا کہ آنریبل کورٹ نے میرے 2 ساتھیوں کی تقاریر کا ٹرانسکرپٹ منگوایا تو PTI کے وکیل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں میرا نام بھی لے لیا. آنریبل کورٹ نے مناسب سمجھا کہ PTI کے وکیل کے کہنے پر میرا بھی نام ڈال دیا. بالکل ہم حاضر ہیں. تقریریں تو میں بچپن سے کرتا ہوں اور مرنے سے پہلے بھی کرتا رہوں گا. تقریریں کرنے سے تو میں نہیں رکوں گا، اور اگر تقریر نہیں کروں گا پھر سیاست نہیں کروں گا، کوئی اور کام کروں گا، سیاست نہیں کروں گا. اور کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اس ملک کو ہم نے دیا ہے، کانٹریبیوٹ کیا ہے، خیرات میں نہیں سیاست کی. ہم نے ٹپ نہیں دی کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. جانے لی ہیں. عدلیہ کی بحالی کی تاریخ میں میاں والی جیل میں بیٹھا ہوا تھا، بہاولپور جیل میں بیٹھا ہوا تھا. میرا کوئی ماما چاچا رشتہ دار نہیں تھا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس نے جوڈیشری میں بحال ہونا تھا. ایک نظریے کی خاطر لڑے تھے. نواز شریف اپنی جان داؤ پہ لے کے، نواز شریف مفت میں آئی ہے جہاں نواز شریف کی، ہمارے بچے نہیں ہیں. ہم پہ سوئسائڈر اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. 2 ملکوں کے وزراء خارجہ نے نواز شریف صاحب کو ماڈل ٹاؤن میں کہا مت نکلیے گا باہر، جان کا خطرہ. وہ ببر سے باہر نکل آیا.
हमने तो निकलना ही था उसके साथ। क्या करते, अपने लीडर को अकेला छोड़ते? तो अदलिया बहाल हुई और गुजरांवाला में हुकूमत टूटी हुई थी, टूटी हुई हुकूमत के साथ हम वापस आए। और ये 700 की दीवार से फलांग के तो पिंडी में भाग गए। और हमारे प्यारे खान साहब ये इस्लामाबाद में छुपे हुए थे, पिंडी में। इनको किसी ने मशवरा ये दिया था कि नवाज शरीफ साहब तो रास्ते में पकड़े जाएंगे और आप अचानक बाहर निकलना, आलमी मीडिया और ये नेशनल मीडिया होगा, हीरो बन जाना। इनको ये पता ही नहीं था कि सियासत की बुनियादी असूलों के बुनियादी डायनामिक्स क्या है और तहरीक चलती कैसे है और एजुकेट करना हो तो किया कैसे जाता है। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये अदालत का हक है, अदालत का इख्तियार है, और मैंने अपनी हर तकरीर में अदालत के एहतराम की बात की है, अदालत के सामने सर झुकाने की बात की है, उस सर को झुकाने की बात की है जो अहमदियतों के सामने नहीं झुका मगर अदालत के सामने झुका हुआ है, झुका रहा है। क्योंकि अगर हम लॉ मेकर्स, हम लॉ मेकर हैं, अगर हम अदालत का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा, हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी ये इस्तदा है, मेरी ये अपील है, और मैं अपने वकला से भी ये मशवरा कर रहा हूं कि मुअज़्ज़िज़ अदालत में इमरान खान, एतजाज आसन, शेख रशीद समेत जो इनके इर्द गिर्द के साथ हम नवा हैं, जो खुद साख्ता तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के बने रहे हैं कई महीने से, अब अदालत ये करेगी, भाई तुम्हें कोई खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह इल्हाम होता तुम्हें, कल अदालत ये करेगी। अब अदालत नहीं छोड़ेगी, ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं, हमने इस तरह नहीं किया, हमने कोई ऑनरेबल जजेस की स्टेटमेंट ट्विस्ट नहीं की। बल तंग आगे जब जज साहिबान, तो हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि एक लीडर झूठ बोल रहा है। ये किसके बारे में कहा गया था? उन्होंने फरमाया कि हमने वजीर आजम को झूठा नहीं कहा। फिर एक दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हमने रिमार्क्स पढ़े, जब उन्होंने फरमाया खान साहब को कि आपकी एक स्टेटमेंट से असर पड़ता है तो आप ख्याल कीजिए, इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। और जब ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स को तलवार के तौर पे हमारे मुखालिफ इस्तेमाल करेंगे, हमारी गर्दन पे चलाएंगे, तो भाई साहब हमने यार सियासत नहीं करनी, हमने लोगों से वोट नहीं लेने, या हम लोगों से वोट नहीं लेते तो लोगों को क्या जवाब दें हम? तो फिर हमें जवाब देना पड़ता अपने मुखालफिन का उन रिमार्क्स के हवाले से। कभी नहीं हम बोले जब तक हमारे मुखालफिन ने रिमार्क्स को मिस यूज नहीं किया। तो मैं ये दरखास्त और अपील करता हूं कि इन लोगों के भी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मंगवाए जाने चाहिए, उनका भी तज्जिया जरूर किया जाना चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बाकी हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं, अगर अदालतों का वकार और एहतराम नहीं किया जाएगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, फैसले पसंद आए या पसंद ना आए, पसंद के फैसले नहीं अदालतें करती, उनको मानना पड़ता है और उन पर अमल करना पड़ता है। ओवर टू बैरिस्टर गफरूल्लाह साहब, फिर आप सवाल है। ओनली 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्ट में पहली बात तो ये है कि ऐसा ऐलान किया जा रहा है जैसा कोई फैसला आ गया है। भाई इस तरह की रिपोर्ट तो रोज आती हैं, और रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट तो खान साहब के खिलाफ बहुत सारी आई हुई होंगी, तो रिपोर्ट में और अदालत के फैसले में फर्क करना चाहिए। दूसरी बात कि जीआईटी को तो कहा गया था कि पनामा में आने वाले 4 फ्लैट पे टट्टी की जाए। उन्होंने जो मेहनत मुशक्का फरमाई है कई साल की, 1962 से लेकर 2017 तक मियां नवाज शरीफ, उनकी फैमिली का तमाम कारोबार वो उसमें ले आए हैं। पता नहीं कब से इसका वो रिकॉर्ड बना रहे थे, ज्यादा मैं नहीं कह सकता। कानून का बुनियादी तकाजा ये है कि अगर मुझे आपसे कोई गिला है और मेरे पास कोई सबूत है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इसके बारे में आप क्या कहते हैं। और ये बदज्ञानती होती है कोई इन्वेस्टिगेटर और कागज न दिखाए। इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई, पूरी रिपोर्ट ऐसी की ऐसी है। और जो डिफेंस जो गवाह गए हैं उन्होंने डिफेंस दिया है वो उन्होंने नहीं लगाया, वो पता नहीं किसी सेफ में रख लिया है या क्या किया है, वो उन्होंने गुम कर दिया है। एट द मोस्ट ये उनकी अपनी ओपिनियंस हैं या ख्वाहिशात। मैं इस पर छोटी छोटी 3 मिसालें देता हूं चंद सेकंड में। पहली बात, बड़ी दानिश्वरी की है उन्होंने और कहा कि मैडम मरियम का ट्रस्ट जाली है, इसलिए कि कैलिबरी के फांट में आया हुआ, कैलिबरी 2007 में था। और मेरे भाई 5 साल के बच्चे को गूगल में देख ले कि ये अगस्त 2004 में बना हुआ है।
आप जाके देख लें अभी गूगल करके। ये दानिश्वरी इंतहा की। दूसरी मिसाल, दुख की बात है, मुझे बुरा लग रहा है कि आप यतीम खानों को इमदाद देने को भी टैक्स इवेजन कहते हैं, तो अखलाकियात की हद भी होनी चाहिए। और आखिर में मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट देता हूं कि रिपोर्ट किसने लिखी है, क्या हुआ है। कुछ सफ़े ऐसे हैं जहां पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ है, डिड वी आस्क दिस क्वेश्चन, इफ वी आस्क डिलीट इट। समझ गए आप? ये पता नहीं कहां से लिखी हुई आई है, तो उस पर लिखा हुआ है अभी इस तरह में, डिड वी आस्क क्वेश्चन, इफ वी आस्क डिलीट इट। जिसने भी लिख के दी है उसने कहा कि भाई अगर तो आपने इससे मुतल्लिक सवाल पूछा था तो इसको फिर काट दो। ये पढ़ लें ये फिक्रे, डिड वी आस्क दिस क्वेश्चन एंड डिलीट इट। आप खुद देख लें कि जो कोई और लिख के रिपोर्ट देता है तो उसमें इस तरह के फिक्रे रह जाते हैं। ये कई दफा आपको मिलेगा। थैंक यू। ना ये पढ़ लीजिए, ये डिड वी आस्क दिस क्वेश्चन। जी मेरा भाई, मेरी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो पब्लिक कर दी जाए। मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट कल कर चुका हूँ मीडिया में, क्योंकि ये एक मेहरबान चैनल ने, जब मैंने खान साहब को कुछ सुनाई, पता नहीं क्या उनको एक्स्ट्रा प्यार है उनके साथ, तो उस दिन रात से उन्होंने एक यानी प्रोपेगेंडे की एक मुहिम शुरू कर दी। एक ये कहा वो अब जेईटी अगर मॉरल हाई ग्राउंड पे तुमको चाहिए उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर चुका हूँ। दूसरा उन्होंने कहा जी मैं यूएस सिटीजनशिप ले रहा हूँ। और भाई जब मैंने यूके में क्वालिफाई किया था, जब मैं डायरेक्टर फाइनेंस था, जब मैं प्रोसेस्ड इलाके में अपने दफ्तर में बैठता था और खान साहब उस वक्त पिकरली सर्कस में एक फ्री बर्गर ढूंढा करते थे, तो मैं तो उस वक्त यूके की नेशनलिटी का एंटाइटल था, मैंने नहीं ली। मैंने अपने ग्रीन पासपोर्ट को हमेशा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यूएस की नेशनलिटी को मैं क्या लूंगा? ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये अफवाहें फैलाई गई जिसका मैंने फिर कल तरदीद की, आपको याद होगा। तो ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है और इस पे कोई सदाकत नहीं। आप बड़े जबरदस्त आदमी, बड़े खुद से बात करते हैं, आप उस डायरेक्टर का नाम क्यों नहीं बता रहे? हमको जो मुझसे बात करके इशारा उसका नाम बताने की पर्देदारी की क्या है? कौन सी पर्देदारी है भाई? गुजारिश ये है कि पहली बार नहीं हो रहा। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने फैसला किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का, इन लोगों को मालूम था हम उसकी कीमत अदा करेंगे, और लेटर ऑन उसकी कीमत इन्होंने अदा की। और जब सी पैक लाने का फैसला किया गया और पाकिस्तान ने एक वाज़ेह रुख लिया, और ये फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है, किसी फर्द का फैसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एक लीडरशिप है जो लीड करते हैं, और लीडरशिप जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की लीडरशिप है। तो पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के गिर्द बहुत सी ताकतों को ये बात बुरी लगी है, और ये खेल जो खेला जा रहा है ये आज नहीं, कल नहीं परसों अनफोल्ड होगा। लीगल बैटल इंशाल्लाह हम लड़ लेंगे, पॉलिटिकल बैटल भी लड़ेंगे, लेकिन ये जो असल रियलिटी है ये भी सामने आएगी। ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये सर आपको सुन लें, वही कर रहे हैं। आप अभी तक आयुष्मान जी के खिलाफ कितनी अदालत नहीं करी है? और ये बता दें कि आपने जो बनाई हुई है AIP, उनकी रिपोर्ट पब्लिश कभी नहीं की, और आपने खुद मुताबिक उस पर फैसल में लास्ट में किया फायदा में कि इसको पब्लिक किया जाए। अब पब्लिक हुई है, क्या बाकी भी पब्लिक होगी? पहला आप देखें लीगल जवाब देखिए, और दूसरा ICJ की जुरिस्डिक्शन के बारे में गलतफहमी पाई जाती है। ICJ में स्टेट वर्सेस स्टेट जा सकती है, इंडिविजुअल या ऑफिस होल्डर नहीं जा सकते। ये एक बुनियादी इशू है। दूसरी बात ये है
کہ عمران خان صاحب اور ان کی اور قائدین کے خلاف بے پناہ ڈیمیجز سوٹ کیے گئے ہیں. محترم نثار ڈار صاحب، ان کے بچوں نے بھی ان کی جھوٹوں پہ کیس کیا ہوا ہے. خان عمران خان صاحب جو ہے وہاں تشریف ہی نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا ٹھیک ہے. انہوں نے تو آج سے 3 سال سے استعفیٰ چولی کا جواب نہیں دیا. البتہ پیمرا میں ہم نے کئی پٹیشن کی ہیں، 2 دفعہ تو جھوٹوں پہ ان کو سزا بھی ہو چکی ہے. تو لہٰذا یہ انشاءاللہ بیٹل جاری رہے گی. پھر ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ کو یاد ہے کہ کوئی 1.5 سال پہلے کہا تھا اکتوبر 15 میں یا اس کے بعد کہ جی میں پاناما کے فائنانس منسٹر کو ملا ہوا، اگر آپ کو یاد ہو، اور میں یہاں تھا. اور اس کے بعد میں نے پھر جو کیس کیا اور اس کے بعد وہ ایک بس مہربان نے کسی نے اڑائی، یہ جو ابھی آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، تو ایونچولی ان کو جرمانہ بھی ہوا. اور پاناما کی گورنمنٹ نے مجھے معذرت کیا کیونکہ وہ باہر جب نکلا ہمارا اس کے ساتھ سیکٹری فائنانس بیٹھے تھے، میں نہیں تھا، میں تو گیا ہی نہیں تھا. اور 24 گھنٹے میں جا کے اب آ ہی نہیں سکتے. تو وہ بیسیکلی انہوں نے جب ہم نے سارا پروف دیا ان کو، ہم نے ایجیٹیٹ کیا، انہوں نے پھر معذرت کی کہ سیکٹری فائنانس کو، کیوں ان کو ملکوں میں آپ کو پتا یو کے میں کئی ملکوں میں سیکٹری کو منسٹر کہتے ہیں، منسٹر نہیں ہوتا. تو انہوں نے ڈاکٹر وقار کو سمجھ لیا سیکٹری فائنانس کو کہ میں ہوں پاکستان کا، وہ ہے پاکستان کا منسٹر. تو اس پہ جرمانہ بھی ہوا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اور 2 دفعہ ہوا. تو بات یہ کہ اب کیا ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو بھی آگے لے کے جانا ہے. اب تو ادھر لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ G20 میں شامل گزارش یہ ہے کہ اجازت ہے بات کرنے کی، سن لینا اور سوال کرتا ہوں. اجازت ہے تو جواب دے دیں گے. کوئی پرانی روایت نہیں عدالت میں ٹکراؤ کی، اللہ کرم گمراہ کرنے کی اور غلط خبریں پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے، نہ کوئی روایت عدالت میں ٹکرانے کی، بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی روایت ہے. نہیں، میں نے گزارش کی ہے 2 محاذ ہیں جن پہ یہ بیٹل ہو رہی ہے. ایک ہے قانون کا محاذ، اس کے لیے قانونی مشیر اور عدالت کا پلیٹ فارم ہے، اور ایک ہے عوام الناس جن میں غلط فہمی پیدا کرنے کی، گمراہ کرنے کی، لوگوں کو جھوٹ بول کے بعض سیاسی اداکار اپنا کام کر رہے ہیں. ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے اور بالکل جواب دیں گے، بالکل خاموش نہیں ہوں گے. بالکل اگر آپ کی پرستی پر مبنی ہے اور ان کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے اور ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ JIT کی رپورٹ غلط آ ہے، تو ان کے کہنے پر عدالت کو جی آپ کا گورنمنٹ میں بنے آتے ہی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب میں بھاجپا صاحب اور آپ کی تمام پارٹی الیکشن سے پہلے کیسی ہے کہ 10 بابا 40 چھوڑ 10 بابا 40 چھوڑ، اور ہم ان کے پیٹ کو بھی پہلے نکالا کہ 4 سال میں کیوں نکالا، تو آپ کے باپا کی قیادت کی طرف سے بنا آج سرکاری پارٹی کو بند خلاف اور کیا نہیں. دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے بھائی، وہ ایز پر کوڈل فارمیلٹیز ایک کمیٹی ہوتی ہے، کوئی اکیلا بندہ نہیں اپوائنٹ کرتا، اور قانون کے مطابق اسی لیے ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر تھی، کوئی کیس نہیں چل رہا. یہ جو کل کا ہے یہ انہوں نے آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ میں، FIA نے جو رپورٹ دی ہے، اور اس کو ان کو موقع دیں. تو انہوں نے آج کہا ہے، میں آپ کے چینل پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جب ان سے کوئی آپ کے ساتھیوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ میں پوری تفصیل جو ہے وہ میں صحیح فورم کے اوپر جواب دوں گا. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. اب ان کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر ہے، ایز پر لا ہے، اور اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے. بالکل کیس ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوا تھا کہ وہ ان کی اپوائنٹمنٹ بونا فائڈ ہے.
دوسرا سوال جی وہ 40 چور شہباز زرداری صاحب اس وقت نہیں ایسی کوئی نہیں ایسے نہ کریں پلیز. اب میں سن لیا آپ کی بات. ایک تو یہ اس کا جو آپ نے سوال کیا یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, مگر آگے جو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا وہ میرا رائٹ تھا. آپ استعمال کر گئے ہیں, ایسی بات ہم نے نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. باقی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے انڈیپینڈنٹ ادارے موجود ہیں اور وہ قانون کے تحت انڈیپینڈنٹ ہے. پاکستان میں آزاد عدلیہ موجود ہے اور جس پہ اعتراض ہے وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے اور وہ ادارے خود کارروائی بھی کر سکتے ہیں. جی شارٹ کر دیں. ہمارے کافی شہر جتنا کے ساتھ اس پر مدد ہو رہے ہیں. یہ ہے کہ آپ اپنے سفر صاحب کے لیے بات کر لیں کہ وہ اس معاملے سے معذرت کر لیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ سے ہم تو سمجھ رہے آپ نام نہیں لیتے. کل میں نے آپ کو دوسرا سے پوچھا, آپ کریم نے پوچھا, باقی لوگوں نے بھی پوچھا, آپ نام نہیں لیتے. پتہ نہیں زبان چلتی ہے کیا بات ہے. غیر پارلیمانی آپ میرے شکریہ. اچھا مجھے بتایا تھا کہ اگر جو ہم سمجھ رہے تھے نہیں ہے آپ لوگوں کا اشارہ انہوں نے جب کبھی کوشش کی بے نتیجہ نہیں لگتا. پاکستان کو ترکی نہیں بن گیا تھا کہ جب سوال کرنا میرا بھائی سوال آپ نے سوال کرنا وہ آپ کا رائٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان ترکی بن گیا ہے کہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں پروسیس کرنے والے وہ جب آپ لوگوں کو ہٹانے آئیں گے تو پاکستان کی عوام ایسی ایک منظور ہے وہ اب وہ ناراض ہیں جو آپ سے لے رہے ہیں. دیکھیے جدھر آپ اشارے کر رہے ہیں ادھر ہم نے کبھی کوئی اشارہ نہیں کیا. پاکستان میں ہاؤس ان آرڈر ہے. بہت شکریہ. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں وفاقی وزراء میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین تلاشی کا تقاضا کر رہے ہیں لیکن اپنی تلاشی دینے پر آمادہ نہیں ہیں. اسحاق صاحب کا کہنا تھا کہ جے آئی کی رپورٹ خامیوں سے بھری ہوئی ہے اور بہت سے کاغذات اتنے دھندلے ہیں کہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے اثاثوں کی ایک ایک سوئی ریکارڈ کا حصہ ہے اور بالخصوص انہوں نے تذکرہ کیا ان ٹیکس اسیسمنٹس کا جن کے لیے کہا گیا کہ وہ چھپائے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تفصیلات نہیں چھپائی تھیں اور یہ ڈیٹیلز نیب سے یہ میں نے ٹیکس کی تفصیلات کلیکٹ کرنے کے بعد 7 جولائی کو ہینڈ اوور کر دی تھیں جے آئی ٹی کے. اس لیے کسی قسم کے ایسے الزامات کہ میں نے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی یہ بالکل غلط بیانی ہے. اس کے ساتھ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی قیادت کا بھرپور دفاع کرے گی اور بے بنیاد الزامات کا ہم سامنا کرتے ہوئے دلیل سے دلائل سے اور ہر پلیٹ فارم پر اس کا جواب دیں گے. ابھی جس وقت سعد رفیق صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ چیزیں میڈیا کے سامنے ڈسکس کرنے کے بجائے جے آئی ٹی میں ڈسکس ہوں یا سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مخالفین عدالت کے علاوہ میڈیا کا پلیٹ فارم بھی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ناگزیر ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے پیش کریں. اسحاق صاحب نے کہا کہ والیوم نمبر 10 ابھی اوپن نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں. ہمارے وکلاء ان رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اور بہت سے ایسے کاغذات ہیں جو دھندلے ہیں, پڑھنے کے قابل نہیں ہیں اور کچھ کاغذات ایسے ہیں جن پر دستخط بھی نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر سورس کوٹ کی جائے گی تو سورس کوٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. ان کے نقطۂ نظر کے بارے میں صحافتی تجزیے کے لیے سینئر صحافی جناب سلمان غنی ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں. سلمان غنی صاحب, آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی, اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ دلائل جاندار ہیں اور ان کا جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز پر بھی کوئی اثر ہوگا؟
लेकिन जहाँ तक GIT की प्रोसीडिंग्स वो तो कंप्लीट हो गई हैं और GIT की प्रोसीडिंग्स के हवाले से खुद हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन बुनियादी बात है जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने और हुक्मरान पार्टी ने जो लाइन दी है वो दुरुस्त है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुस्तकिल करना है और उन्होंने कानूनी महाज को भी गर्म करने का फैसला किया और सियासी महाज को, क्योंकि एक पोलिटिकल पार्टी की हुकूमत है और उन्हें पूरा हक है कि वो अपने खिलाफ आने वाले एलिगेशन का जवाब दें, लिहाजा वो कोर्ट को भी मुस्तकिल करेंगे और सियासी महाज पर भी अपना जो उन्होंने लाहेपन तैयार किया उसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात जो नजर आ रही है सियासी महाज पर कि जो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का दबाव डाला जा रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को कौमी असम्बली के अंदर ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल है, पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें मुस्तकिल किया है, लिहाजा ये इस तरह के दबाव का कोई जवाब नहीं है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का दबाव जो है खुद पाकिस्तान के अंदर जारी जमहूरी अमल और जमहूरियत के लिए खतरनाक हो सकता है। लिहाजा पोलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि मसले का सियासी हल निकालने की कोशिश करे और पार्लियामेंट को भी काम करें। जी सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीह का।